بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مایوسی، جھنجھلاہٹ، غصہ اور شدید ناکامی کا احساس، اور عمران خان نے جو پیشکش کی ہے اسے سرنڈر کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ اس نے ایک شرط لگائی ہے، لیکن اس شرط کا مطلب بھی لوگوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے یا شاید اسے اگنور کیا ہے۔ وہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان اب کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور عمران خان کا یہ کہنا کہ فوج نے مذاکرات نہیں کرنے تو نہ کریں، یہ کہہ کر اس نے پی ٹی آئی کے اس سارے دجالی سسٹم والے میڈیا کو یعنی گویا کہ اس کا منہ کالا کر دیا ہے، جو یہ کہتے ہوئے نہیں تھک رہا تھا کہ ادھر سے مسلسل رابطے ہو رہے ہیں اور کپتان ڈٹا ہوا ہے۔ عرب کپتان کے منہ سے یہ خود فکرہ نکلا کہ جناب اگر انہوں نے مجھ سے مذاکرات نہیں کرنے تو نہ کریں، میں تو قوم کے مفاد کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ ساری منت ترلا اس طرف سے کیا جا رہا تھا جو ہم لوگ کہہ رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو چھایا، پی ٹی آئی کا میڈیا، سوشل میڈیا نہیں میڈیا، میں سوشل میڈیا کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، ان کی بات سوائے گالم گلوچ کے کچھ نہیں ہوتی، لیکن جو الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر مبصر تین چار حضرات بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اور بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے، یعنی وہ یہ خبر بریک نہیں کرتے کہ فوج نے عمران خان سے مذاکرات کی اپیل کی ہے، کیونکہ یہ کہیں گے تو لوگ ڈاؤٹ میں پڑ جائیں گے کہ پتہ نہیں اس کی بات سچ ہے کہ یا جھوٹ ہے، بلکہ وہ بات یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ عمران خان کو انکار کا رویہ ترک کر دینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ناظرین ہیں، جو سننے والے لوگ ہیں، وہ یہی سمجھیں کہ مذاکرات کی بات تو فوج نے کی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ مسئلہ اور تنازع سارا اب یہ ہے کہ عمران خان نہیں مار رہا، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا، بنگلہ دیش کے حالات نے بھی عمران خان کے اعصاب پر برا اثر ڈالا اور ایک بہت بڑا کارڈ چھین لیا ہے، اور ان دونوں باتوں پر آنے سے پہلے تھوڑا سا ذکر بنگلہ دیش کا مناسب ہے، کیونکہ وہاں بھارت مخالف جذبات عروج پر ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اب خون ریزی کی ایک لہر چلی ہے۔ ظاہر ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، معاملات پرامن طریقے سے رہنے چاہیے۔ عوامی لیگ کے بڑے بڑے رہنماؤں اور وزیروں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک زیادتی یہ بھی ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جب کسی کے گھر پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس گھر کے دوسرے لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں۔ ظاہر یہ ایک تشدد آمیز رویہ ہے، جس کا آغاز مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے کیا تھا، جب اس نے الیکشن کی مہم میں بھی اپنے مخالفوں کو مارا اور الیکشن کے بعد بھی اپنے مخالفوں کو مارا، اور عوامی لیگ بیچ میں جو مارشل لا آیا مجیب کے قتل کے بعد، اور پھر جو اس کی 2 حکومتیں ختم ہوئیں، اس بیچ والے پیریڈ کو چھوڑ کر عوامی لیگ نے شیخ مجیب الرحمن سے ہٹ کر حسینہ واجد نے کل 19 سال حکومت کی ہے، 19 سال۔ اور اس 19 سال میں، اور پھر جو شیخ مجیب کے 4 یا 5 سال تھے، 4 سال تھے غالباً، 71 ختم ہو گیا جب اس کو حکومت ملی، 72 73 74 75 میں اس کو قتل کر دیا گیا، تو وہ 4 سال، 19 اور 4 23 سال عوامی لیگ نے ایک ہی کام کیا، اپنے مخالفوں کو قتل کیا، اپنے مخالفوں کے گھر جلائے، انہیں جیلوں میں بند کیا، اور ابھی انقلاب آنے سے پہلے، شیخ حسینہ واجد کا استعفیٰ آنے سے پہلے تک عوامی لیگ کے غنڈے اور اس کے کارکن اور اس کے جتھے عوامی جلوس جہاں پر انہیں موقع ملتا اس پر حملہ کرتے، فائرنگ کرتے اور گولیاں مار کر لوگوں کو قتل کر دیتے۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پولیس فائرنگ سے جتنے لوگ مرے، اتنے ہی لوگ عوامی لیگ کے غنڈوں کے حملوں میں مرے، اور سی سی ٹی فوٹیج میں ان کے چہرے بھی تھے، تو اب ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا جا رہا ہے۔ اور عوامی لیگ کے لیے اب ایک مشکل صورتحال یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے جو بھی سسٹم سیٹ اپ، ابھی حکومت تو بنی نہیں اس طریقے سے، لیکن جو بھی ایک سیٹ اپ چل رہا ہے جس میں طلبہ یونین ڈومینیٹ کر رہی ہے اور فوج دوسرے نمبر پر چلی گئی ہے، انہوں نے سرحدیں بند کر دی ہیں، بھارت سے آنے جانے والے رستے بند کر دیے ہیں، چاہے وہ رستے بس کے ہوں، چاہے وہ ہوائی جہاز کے ہوں، چاہے وہ ریلوے لائنوں کے ہوں۔ ریلوے لائنوں کے سلسلے جو ہیں مشرقی، خاص طور پر بنگلہ دیش کے جو مغربی حصے سے کئی ریلوے لائنیں مغربی بنگال جاتی ہیں، کئی شمال میں جاتی ہیں، یعنی پاکستان کی طرح نہیں کہ جہاں سے صرف ایک واگہ سے ٹرین جاتی ہے۔ بنگلہ دیش سے کم 5 مقامات پر ریلوے لائن انڈیا کے اندر داخل ہوتی ہے، تو وہ سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ عوامی لیگ والوں کے لیے بھاگنا مشکل ہے،
چہرے ان کے CCTV فوٹیجز میں پہچان لیے گئے ہیں، تو اب ان کو پتہ نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جائیں، چنانچہ قتل ہو رہے ہیں۔ وہ ایک ہوٹل مالک جو عوامی لیگ کا لیڈر تھا، اس کا ہوٹل جلا دیا، اس میں جو مسافر تھے 24 وہ بھی مارے گئے۔ اب کل 20 لاشیں ملی ہیں، جن میں زیادہ تر وزیر ہیں، اور کئی جگہ پر گھروں پر حملے ہوئے ہیں، اور وہاں ان کے اہل خانہ کو بھی مار دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس جو عوامی لیگ کا حامی تھا، اس کا گھر نظر آتش کر دیا گیا ہے، اور بہت سارے یعنی عوامی لیگ کا جو مرکزی سیکریٹریٹ تھا ڈھاکہ میں، اسے بھی جلا دیا گیا، اور پورے ملک میں اس وقت عوامی لیگ کے دفاتر پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور سب سے زیادہ نعرے جو گونجتے ہیں وہ بھارت کے خلاف ہے، رام مرد آباد، بھارت مرد آباد۔ یعنی عوامی لیگ نے جو زیادتیاں کی، جو فاشزم کیا، عوام اس کا سارا مدعا بھارت پر ڈال رہے ہیں، اور یہ صورتحال بھارت کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ اور بھارت میں مسلسل اجلاس ہو رہے ہیں کہ یعنی بنگلہ دیش کی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش پر سے بھارت کا اثر و رسوخ ختم ہو رہا ہے، اور نیا جو سسٹم آ رہا ہے اس میں ہمیں فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس میں چین نواز غالب ہوں گے، اور کچھ ان کا غلبہ ہوگا جو پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کچھ پاکستان کے دوست بھی ہوں گے، کچھ پاکستان سے اچھے تعلقات چاہنے والے بھی ہوں گے۔ اور اگر بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان فیوچر میں اچھے برادرانہ تعلقات بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اور دوستی بڑھ جاتی ہے، تو یہ بھارت کے لیے بھی ڈراؤنا خواب ہوگا، اور امریکہ کے لیے بھی۔ اس لیے یہ سمجھنا مناسب نہیں ہوگا کہ امریکہ اور بھارت اس مسئلے کو اتنی آسانی سے اسی سمت میں جانے دیں گے جس سمت میں معاملات بڑھ رہے ہیں۔ اور بھارت نے اس حوالے سے پاکستان کے خلاف مہم تیز کر دی ہے۔ جعلی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ خالدہ ضیاء کا بیٹا فلاں جگہ پاکستانی وزیر سے ملا، فلاں پاکستانی جنرل سے ملا، اور جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے درمیان رابطے تھے۔ یہ ساری خبریں جھوٹ ہیں، لیکن ظاہر ہے اب بھارت کیا کرے، فی الحال تو وہ پروپیگنڈے پر گزارا کر رہا ہے۔ ناظرین، عمران خان کے اس بیان نے گفتگو نے ایک ہلچل سے مچا دی کہ میں مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ مجھے CCTV والی فوٹیج دکھا دی جائے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا اس کا پوسٹ مارٹم کر لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں جو موبائل اور دوسرے کیمروں سے کھینچی گئیں، اور وہ پاکستان میں اداروں کے پاس بھی موجود ہیں اور پرائیویٹ افراد کے پاس بھی موجود ہیں۔ نیٹ پر بھی ان کی سینکڑوں کی تعداد میں کلپس جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان کلپس میں صاف آپ دیکھ سکتے ہیں PTI کے ویل نون لیڈر، مثلا جس طرح کہ وہ عمران خان کا بھانجا تھا، وہ جس نے پتلون لہرائی تھی، اور یہ صنم جاوید، اور یہ اس طرح کے ان گنت لوگ، شہرجار آفریدی ہو گیا، اور کتنے لوگ تھے جو موقع پر تقریریں کرتے ہوئے، پتھراؤ کرتے ہوئے، حملہ کرتے ہوئے ان فلموں میں صاف پہچانے جاتے ہیں، اور PTI کے وہ ورکر بھی پہچانے جاتے ہیں جنہوں نے فوج کی جیپوں پر ڈنڈے برسائے، فوج کی جیپوں پر پتھر برسائے، فوج کے خلاف نعرے لگائے۔ اور عمران خان یا PTI یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو شواہد ہیں ویڈیوز کے کافی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے یہ ان کی خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے، یا کج فہمی ہے، یا وہ جان بوجھ کر حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو اصل بات بتاؤں وہ یہ ہے، یہ ظاہر ہے یہ موبائل کیمروں کی فوٹیج ہے نا، CCTV کی جو فوٹیج ہے وہ ایک نہیں، وہ موجود ہے، محفوظ ہے۔ اور کتنی تعداد ہے ان کی تعداد، بیسک تعداد ان کی 232 ہے۔ 232 مقامات پر حملے کیے گئے تھے، اور ہر مقام کی CCTV فوٹیج موجود ہے۔ بیسک میں نے اس لیے کہا کہ کسی ایک بلڈنگ پر فرض کیجئے اگر 4 کیمرے لگے ہیں، تو وہ 4 الگ الگ اینگل سے فوٹیج بنا رہے ہیں، تو میں نے ان کو ایک فوٹیج شمار کیا ہے۔ ایک فوٹیج شمار کرنے سے یہ 232 فوٹیج بنتی ہیں CCTV کیمرے کی، جو محفوظ ہے، مکمل ہیں، اور فوج کے پاس موجود ہیں۔ اور اگر فرداً ہر کیمرے کو الگ الگ گنے تو یہ گنتی زیادہ ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کئی عمارتوں پر 4 کیمرے لگے ہوں گے، مختلف مقامات پر، مختلف زاویوں پر، کسی جگہ 2 لگے ہوں گے، یہ جس کی تفصیل کا ہمیں علم نہیں ہے۔ لیکن جس بات کا علم ہے وہ یہ ہے کہ 232 مقامات پر کی گئی وارداتوں کی مرکزی فوٹیج کی تعداد جو ہے وہ 232 بنتی ہے، وہ ساری کی ساری موجود ہے۔ اس میں وہ بھی شناخت ہو سکتے ہیں جنہوں نے آگ لگائی، وہ بھی شناخت ہو جائیں گے، جنہوں نے پتھراؤ کیا وہ بھی شناخت ہو جائیں گی، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی وہ بھی شناخت ہو جائیں گے، جو اکسا رہے تھے کہ حملہ کرو
اور وہ بھی شناخت ہو جائیں گے جو اشتعال انگیز تقریریں کر رہے تھے یا نعرے لگا رہے تھے. یہ سارا کچھ فوج کے پاس موجود ہے. لیکن فوج نے یہ سب کچھ دکھایا کیوں نہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ معاملات کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ چیزیں ساری پبلک میں آ جائیں تو اس سے فوج کے ادارے کے تشخص کو بھی نقصان پہنچتا ہے کہ یار اس دن فوج اتنی بے بس ہو گئی تھی، اور فوج کی بے بسی کی تشریح موجود ہے. خلاصہ جس کا یہ ہے کہ اگر فوج گولی چلاتی تو بہت ساری جانیں ضائع ہو جانی تھی، بہت سارے لوگ مارے جانے تھے، کیونکہ فوج کی فائرنگ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں وہ پولیس کی فائرنگ سے مختلف ہوتا ہے. تو لیکن یہ باریک تشریحات تو بعد کی بات ہے نا. فوری امپریشن ان ویڈیوز کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اس دن ہماری ریاست اتنی کمزور تھی کہ ان جتھوں کے سامنے، جن کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں تھی، وہ بے بس ہو گئی. تو بات یہ نہیں ہے کہ تعداد کتنی تھی. مثال کے طور پر کسی تنصیب پر حملہ کرنے والے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی تعداد 50 تھی یا 60 تھی، اور فوج ان پر گولی چلاتی تو 10 12 15 تو لوگ ان میں سے مر جانے تھے، اور یہ 50-60 کا ہجوم جو تھا یہ ایک بہت بڑے سانحے کا اعلان بن جاتا. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا، اب یہ چیزیں عمران خان کو دکھائی جائیں گی جب معاملہ، فوج نے یہ مسئلہ اس لیے روک کے رکھا ہوا ہے کہ یہ معاملہ سارا جب اس وقت اٹھایا جائے گا جب فوجی عدالت میں عمران خان کا کیس جائے گا، اور اس وقت عین ممکن ہے، اصولی طور پر اس پر اتفاق ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے فیصلہ مکمل مشتہر کرتے وقت یا فیصلے کا اعلان کرنے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. ان میں سے مجھے یقین ہے، اور میرے پاس ایک خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت ساری فوٹیجز جو ہیں وہ ٹی وی پر چلا دی جائیں گی یا سوشل میڈیا پر چلا دی جائیں گی یا کسی بھی پلیٹ فارم سے وہ پبلک کے سامنے لے آئی جائیں گی. اور یہ الگ بات ہے کہ اس وقت عمران خان یا پی ٹی آئی والے کہیں کہ نہیں یہ تو شہریار افریدی نہیں ہے، یا تو اس سے ملتی جلتی شکل والا کوئی بندہ ہے، کوئی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. عمران خان کے ساتھ اس مسئلے میں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. اب عمران خان کی دوسری بات کا پوسٹ مارٹم کر لیجیے کہ اس نے یہ کہا کہ اگر فوٹیجز میں ہمارے کارکن ملوث نکل آئیں تو میں ان سب کو پارٹی سے نکال دوں گا، بلکہ ان کو سزائیں دلوانے میں بھی مدد کرے گا. اصل بات عمران خان کا یہ ہے، وہ سرنڈر جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. عمران خان کو پتہ ہے کہ ہر چیز کی فوٹیج موجود ہے، اور وہ مسلطوں کی وجہ سے، سیکورٹی امور کی وجہ سے، فوج کے تشخص کی وجہ سے ابھی تک ان کو سامنے نہیں لایا گیا. بہت ساری ایسی فوٹیجز جن سے فوج کا امیج خراب ہوتا ہے، سیکورٹی اداروں کی یعنی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو پہلے ہی آ چکی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ فوج نے جاری نہیں کی، وہ لوگوں نے جو کھینچی اور ایک دوسرے سے شیئر کی، اور اس طرح وہ مارکیٹ میں آ گئی. عمران خان اصل میں اب فوج کو یہ پیشکش کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے، اب غور سے سنیے گا کہ عمران خان کی فوج کو پیشکش کا کیا مطلب ہے. پیشکش یہ ہے کہ جن لوگوں نے حملے کیے ہیں، جو حملوں میں ملوث ہیں، جنہوں نے آگ لگائی ہے، پتھراؤ کیا ہے، توڑ پھوڑ کی، اشتعال انگیز نعرے لگائے، معاملات خراب کیے، ان سب کو پکڑ کر اندر کر دو، مجھے چھوڑ دو. یہ ہے عمران خان کی اس پیشکش کا مطلب. ظاہر ہے کہ عمران خان کی تو فوٹیج موجود نہیں ہے، وہ تو اس دن جیل میں تھا. لیکن اس میں عمران خان جس بات کو نظر انداز کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ تو 9 مئی کو ہوا تھا نا، تو 7 مئی کو جو میٹنگ ہوئی تھی، 7 مئی کو جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی تفصیل بھی تو موجود ہے نا اداروں کے پاس، اور پوری تفصیل موجود ہے، پورے منٹس موجود ہیں، کس نے کیا کہا اور عمران خان نے کیا کہا. تو عمران خان تب بھی نہیں بچ سکتا، اس بات کے باوجود کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس کی تصویر موجود نہیں ہے، وہ کسی جلوس کی قیادت نہیں کر رہا تھا، وہ کسی جلوس میں موجود نہیں تھا. تو یہ بات عمران خان کی بچت کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ ماسٹر مائنڈ جلوس کے اندر شامل ہو یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ ایسا ہونا ضروری ہے. ماسٹر مائنڈ پیچھے رہ کر واردات کرتا ہے، اور ماسٹر مائنڈ اگر اس دن 9 مئی کو گرفتار نہ کیا جاتا عمران کو تو ظاہر ہے یہ واقعات پھر نہیں ہونے تھے، کیونکہ 7 مئی کی میٹنگ میں یہی تو طے ہوا تھا کہ جب بھی مجھے گرفتار کیا جائے آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے، اور سب کو ڈیوٹی بتا دی گئی تھی کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے. اور ان 232 اہداف کی منظوری اسی 7 مئی کی میٹنگ میں دی گئی تھی. اس چیز کے منٹس بھی موجود ہیں.
232 مقامات پر بالکل آؤٹ آف دی وے جا کر جو ایک تو مثلا یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے مال روڈ پر جلوس نکلا اور اسمبلی ہال کے پیچھے کوئی فوج کی عمارت ہے تو اس پر بھی لوگوں نے حملہ کر دیا، تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جلوس جا رہا تھا، رستے میں انہیں ایک فوجی عمارت نظر آئی، مشتعل ہو گئے اور بے قابو ہو گئے اور بس وہ چڑھ دوڑے۔ لیکن جناب جلوس مال روڈ پر جا رہا ہے اور حملہ جو ہے کینٹ میں جا کر ہو جاتا ہے، یعنی جلوس اسرا کی طرف جا رہا ہے، جلوس لبرٹی کی طرف جا رہا ہے یا کسی بھی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ اس کا رخ اچانک ہو جاتا ہے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف، اور اسی طرح میاں والی کی ایئر بیس جو ہے وہ کسی محلے میں نہیں ہے، شہر کی کسی مصروف سڑک پر نہیں ہے، کسی جلسے جلوس والی احتجاج والی جگہ پر نہیں ہے، بالکل آؤٹ آف دی وے ایک رستہ نکلتا ہے، تو وہاں جا کر انہوں نے حملے کیے۔ تو عمران خان کیوں بچے گا؟ تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے اور پہلے سے نظر آ رہا ہے، اور دن بدن اس کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب اس نے یہ ترغیب نکالی ہے کہ جتنے بھی حرام زادے ہیں، 1000 ہے، 2000 ہے، 5000 ہے، سب کو تن دو، بس مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں تو 9 مئی کے جلوس میں نہیں تھا، میری تو CCTV فوٹیج ہی نہیں ہے۔ یہ ہے عمران خان کا بنیادی مطالبہ، بنیادی پیشکش، اور وہ بات اس پر میں انٹرو میں تبصرہ کر چکا ہوں کہ یہ جو حامد میر سے لے کر محمد مالک تک ایک پوری فوج، اور مشاہد حسین سے لے کر محمد علی درانی تک جتنے CIA کے ٹاؤٹ ہیں، وہ مسلسل ایک چیز لوگوں کو باور کرانے میں لگے ہوئے ہیں اور تھک نہیں رہے، پینترے بدل کر آ رہے ہیں کہ جناب اب فوج کی طرف سے یہ مذاکرات کی دعوت آ گئی، اب کل فلانا بریگیڈیئر جا کر ملا ہے، ایک جنرل جا کر ملا ہے، فلاں جا کر ملا ہے اور فلاں جا کر ملا۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسد طور، اس نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جو پاکستان میں ہی نہیں تھے، دبئی میں تھے، وہ اندر جا کر جیل میں ان سے ملے ہیں اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے۔ تو اب عمران خان نے ان سب کا پول یہ ایک فکرے میں کھول دیا ہے کہ اگر فوج مجھ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے، میرا کون سا ذاتی مفاد ہے؟ ہاں بھی تمہارا ذاتی مفاد نہیں ہے، تم تو پاکستان میں گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہو۔ تو عمران خان نے پھر مزید کچھ باتیں بھی کی، مثلا یہ کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میری مقبولیت بڑھ رہی ہے، یہ کافی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کو پھیلانے میں بھی ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا کا بڑا کردار ہے۔ جو ایک ٹی وی کھولو تو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت 80% ہے، آدھے گھنٹے کے بعد اسی ٹی وی چینل کو کھولو تو وہاں کو دوسرا اینکر بیٹھا ملے گا، وہ بتا رہا ہوگا کہ عمران خان کی مقبولیت 90% ہے۔ مقبولیت کا حال جاننا ہے تو جا کر پختونخوا میں دیکھ لو، پنجاب اور سندھ میں تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عمران خان کی ہر کال یہ جس طرح ناکام ہوئی ہے، 5 آدمی بھی نہیں نکلتے اس کی کال پر، 5 آدمی بھی نہیں نکلتے، تو وہ آپ کو پنجاب اور سندھ کی صورتحال کا اندازہ ہو گیا ہے۔ لیکن پختونخوا میں بھی جا کر دیکھ لو کہ لوگ کس طرح، جس طرح پنجاب میں شہباز حکومت کو لوگ کوسنے دے رہے ہیں، اس سے زیادہ کوسنے پختونخوا کی حکومت میں دے رہے ہیں، کیونکہ پختونخوا کی حکومت نے تو ہر طرف سے ان کا جینا عذاب کیا ہوا ہے۔ پنجاب اور سندھ میں تو لوگ صرف مہنگائی کا شکار ہیں، لیکن پختونخوا میں تو ڈاکو ہیں، چور ہیں، اغوا برائے تاوان ہے، جگہ ٹیکس ہے، بھتہ خوری ہے، جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، اسکول بند کیے جا رہے ہیں، ہسپتال بند کیے جا رہے ہیں، یعنی وہاں پر تو ہر طرف سے لوگوں کی ٹھکائی ہو رہی ہے۔ تو وہاں جا کر دیکھیں مقبولیت کا حال۔ اصل میں عمران خان کے ہاتھ سے ایک بہت بڑا کارڈ نکل گیا ہے۔ وہ ڈراتا تھا کہ میں شیخ مجیب بن جاؤں گا، میں شیخ مجیب بن جاؤں گا، تو اب اس کے منہ سے شیخ مجیب کا نام بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ شیخ مجیب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، حسینہ واجد کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اہم نہیں ہے۔ وہ تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ دنیا میں تختے الٹ جاتے ہیں، کہ وزیر اعظم کو بھاگنا پڑتا ہے، کسی دوسرے ملک میں پناہ لینا پڑتی ہے۔ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے وہ شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ ہوا ہے، اس کے مرنے کے 45-46 سال کے بعد ہوا ہے، اس کے مرنے کے اتنی نصف صدی کے بعد شیخ مجیب کے ساتھ جو ہوا ہے، یعنی شیخ مجیب کا لفظ اب بنگلہ دیش میں گالی بن گیا ہے۔ تو اب عمران خان کے لیے یہ بات ایک ناسور بن گئی ہے کہ اب میں کیا کروں؟ اب تم کچھ بھی نہ کرو، اب صرف انتظار کرو اور اپنی پارٹی کو ہدایت دو کہ وہ آپ کو فریج دلانے کے لیے تحریک چلائے، اور اس تحریک کا نام ہو فریج دو تحریک، بلکہ میں تو کہتا ہوں پارٹی کا نام ہی بدل لیں، پاکستان تحریک انصاف کے بجائے پاکستان فریج دلاؤ تحریک، تو یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، ابھی عدلیہ، الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹ کا جو یدھ ہے
اس میں بڑے نظارے قوم کو آنے والے ہیں، وہ دیکھتی رہیے گا۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔